اماں، سیٹھ نثار نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ چاندنی دوڑتی ہوئی آئی اور بے ترتیب سانسوں کے درمیان اپنے تئی اپنی ماں کو خوشی کی نوید سنائی۔ ہائے، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ ہوش کر چاندنی، کیوں اپنی جان کی دشمن بن گئی ہے؟ کیا تجھے اپنی آزادی سے پیار نہیں؟ اس کی ماں کو حقیقتاً شوق لگا۔ پیار تو مجھے بس سیٹھ نثار سے ہے، اس کے لہجے میں رس گھلا۔ اور اماں، کیسی آزادی، کہاں کی آزادی؟ یہ گھر نہیں، میرے لیے فقط ایک قید خانہ ہے۔ اس تنگ و تاریخ اور افلاس زدہ کٹیا میں میرا دم گھٹتا ہے۔ قید میں تو میں یہاں تھی، آزادی تو اب مجھے ملنے والی ہے جب میں سیٹھ نثار کے ہمراہ اس کے عالیشان سے گھر میں جا کر رہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں چمک سکون دی۔ اسی دن کے واسطے پڑھایا لکھا تھا نا کہ تو پڑھ لکھ کر نوکری کرے اور میرا سہارا بنے، نہ کہ اپنے سیٹھ سے عشق کی پینگے بڑھائے۔ اس کی ماں نے کینہ توس نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا اماں مجھے اپنے بارے میں فیصلہ لینے کا کوئی اختیار نہیں؟ اس نے تھیکے چتونوں سے دیکھا۔ فیصلہ لینے کا اختیار ہے، غلط فیصلے کا نہیں، اس کی ماں سپاٹ لہجے میں بولی۔ لیکن ماں، میں فیصلہ کر چکی ہوں، اب یہ صحیح ہے یا غلط مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ اٹل لہجے میں بول کر مسکرائی اور کلائی میں پڑے کنگن گھمانے لگی۔ اوہ، تو اس نے تجھے قید کرنے کا پورا انتظام کر رکھا ہے، ہتھ کڑی بھی پہنا دی؟ چاندنی کی ماں نے اس کے قیمتی جڑاؤ کنگن پر نظر ڈال کر پورا اسرار انداز میں کہا۔ اللہ نہ کرے اماں، کیسی ہتھ کڑی؟ تو میری ماں ہے کہ میری دشمن، جو اپنی ہی بیٹی کو باتیں سنا رہی ہے؟ اس کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی، اب وہ شاہ کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو بہت نادان ہے چاندنی۔ ارے پگلی، وہ سیٹھ تجھے کنگنوں کی ہتھکڑیاں پہنا کر عمر قید کی سزا دینے والا ہے، وہ بھی قید با مشقت۔ وہ عجیب سی نظروں سے چاندنی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چاندنی کا دل بیٹھنے لگا۔ اماں، میرا اچھا نہیں سوچ سکتی تو برا مت سوچو۔ وہ رخ موڑ کر آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ میں تو محض سوچ رہی ہوں، تو ایسا کرنے پر تلی ہے۔ آئینے میں اس کی ماں کا عکس اس کے پیچھے سے ابھرا۔ اماں، میں تیری والی غلطی نہیں دہراؤں گی۔ ساری زندگی تو نے غربت کی چکی میں پس پس کر اپنا حسن و جوانی تباہ کر لیا۔ کیا ملا تجھے؟ وہ سر جھٹک کر بولی اور پھر سے رخ موڑ کر ماں کے روبرو ہوئی۔ مجھے اپنی آزادی پیاری تھی نا؟ وہ مسکرائی۔ تو کیا یہ بات مجھ پہ لاگو نہیں ہوتی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چاندنی وہ دیکھ آسماں پر اڑتے پرندے۔ اس کی ماں نے ہاتھ کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جو پرندے ہوتے ہیں نا، یہ آزاد فضاؤں کا پروردہ ہوتے ہیں۔ انہیں سونے کے قفس میں بھی رکھ دیا جائے نا تو بھی خوش نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں صرف اپنی آزادی پیاری ہوتی ہے، اور ایک پرندے کو اپنی آزادی کی قدر بھی تب ہی ہوا کرتی ہے جب تک اسے قید کی صعوبتیں نہ برداشت کرنی پڑے۔ تو بھی تو ایک آزاد پرندہ ہے، لیکن اس آوارہ اور بد کردار سے شادی کر کے تو اپنی آزادی سلب کر لے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ چاندنی کی ماں نے اسے باور کرانا چاہا۔ نہیں ماں، سیٹھ نثار ایسا نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد بہت سی طرح دار لڑکیاں منڈلاتی ہیں، لیکن وہ صرف میرا اسیر ہے۔ اس کے لہجے میں فخر در کر آیا۔ چاندنی، میں تو تیرا بھلا ہی چاہتی تھی۔ خیر، میری دعا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے۔ اس کی ماں اس کا کاندھا تھپ تھپا کر باہر نکل گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا ماں، وہ سارے خدشات پرے جھٹک کر بولی اور گنگنانے لگی۔ چاندنی بیوہ ماں کی اکلوتی اولاد تھی، جسے اس نے کتنی دقتوں سے پالا تھا۔ کپڑے سلائی کر کے اور دیگر چھوٹے موٹے کام کر کے اس نے بیٹی کو ایف اے تک تعلیم دلائی، لیکن چاندنی نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ ماں کا بوجھ کم کرنا چاہتی تھی، پورا سائش زندگی گزارنے کی خواہاں تھی۔ چاندنی کی تعلیمی قابلیت تو کچھ ایسی خاص نہ تھی، لیکن اس کا حسن بے مثال تھا۔ کیچڑ میں کنول کھلا تھا، اور اب وہ اس غلاظت سے نکل کر قیمتی گلدان کی زینت بننا چاہتا تھا۔ تھوڑی سی تلاش و بسیار کے بعد بالآخر اسے سیٹھ نثار کے دفتر میں پرسنل سیکرٹری کی نوکری مل گئی۔ سیٹھ نثار نے اسے ایک نظر دیکھتے ہی اوکے کر دیا۔ چاندنی بہت خوش تھی، اس کے دن جو سنورنے والے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ہاتھوں ہفتہ کلیم کی دولت لگنے والی ہے، کیونکہ چند ہی دن بعد سیٹھ نثار نے اسے شادی کی پیشکش کر دی، جسے اس نے بلا پسو پیش قبول کر لیا۔ سیٹھ نثار نے اسے ایسا شیشے میں اتارا کہ وہ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی۔ وہ شب خوابی کے لباس میں نیند سے بوجھل آنکھیں لیے بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ ایک لہجے کو رکی
वो दीवार गिर घड़ी की जानिब नींवा आंखों से देखा और हाथ से जमाई रोकते हुए फिर से टहलने लगी। इसी असना में सेठ निसार की गाड़ी की मखसूस आवाज सुनाई दी। वो बड़ गिरफ्तारी से दरवाजे तक पहुंची। उसकी आंखों के किनारों से नींद उड़नछू हो चुकी थी। अब अपने शोर का वालिना इस्तेमाल करने के लिए तैयार खड़ी थी। निसार, वो अपनी आवाज में बोली कि खुद को भी अपनी आवाज सुनाई न थी। सेठ निसार एक नौमर हसीना के मरमरी बाजों का सहारा लिए नशे में धूप तड़खाता हुआ अंदर चला आ रहा था। वह चांदनी की तरफ देखे बगैर ही उस लड़की के साथ गैस रूम में घुस गया। वह दम बखुद खड़ी रह गई। उसके अंदर कुछ टूटने की आवाजें आई। वो बहुत देर तक उसकी बाजगा सुनाई देती रही। फिर तो निसार का यह मामूल बन गया, मुझे तलाक चाहिए। वो आदमी फैसला कर चुकी थी, अब यहाँ रहना बेकार था। जिन आसाइशों की खातिर वो अपनी छोटी सी कुटिया को छोड़ आई थी, आज उसी कुटिया में लौट जाने की तमन्ना ही थी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा चांदनी, तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो। ये लड़कियां तो वक्ती तफरी हैं, तुम तो मेरा मुस्तकबिल सुकून हो। ये सिलसिला थमने वाला नहीं, ये तो अब रोज होगा। चांदनी बेगम, ना मैं छोड़ सकता हूँ ना ही तुम्हें। इस बात को जितनी जल्दी समझ सकती हो समझ लो डार्लिंग। तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो और पार्टनर को नफा नुकसान दोनों बर्दाश्त करने पड़ते हैं। नाउ चिल गुड गर्ल। वो उसकी गाल थपथपाकर बाहर निकल गया। अम्मा, अम्मा, उसके अंदर कोई बहुत जोर से चिल्लाया। अम्मा, तूने बिल्कुल सच कहा था। परिंदे को अपनी आजादी की कदर तभी आती है जब उसे कैद कर लिया जाए। वो पुरताइश कमरे के ऐन वस्त में खड़ी खुद को दीवार गिर शीशे में अजनबियत से देख रही थी, जहां उसे अपने अंदर की कैदी रूह चीखती मारती वो बैन करती दिखाई दे रही थी।